آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یونٹ کو چلایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے، یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ، ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے. کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں. حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اب انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں. تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آ کے ہمارے پہ حکومت کر رہا تھا. اس کا تو وہ تو آزاد لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر رہا تھا، وہ تو غلاموں پہ حکومت کر رہا تھا. تو غلاموں کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد شہریوں کے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا، اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے. اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برتاؤ کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی، اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتی تھی بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی. اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین آسمان کا فرق تھا. تو وہاں ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے، اس کو یہ اس کے احساس نہیں ہوتا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی. اگر تو میرے پاس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری آواز ہے. تو وہاں تو ایک شہری امپاورڈ ہوتے ہیں. وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے سروس ڈیلیوری دے گی. تو یہ جو ہم نے قدم اٹھایا، یہ اس سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت، اسٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے، اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے، اپنی عوام، اپنے اسپیشل لوگ، اپنے بوڑھے، ان سب کی ذمہ داری، اپنے یتیم، ان سب کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی تھی. اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنی تھی. نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے، یعنی صرف درباریوں کے تھوڑے بہت ان کی کچھ سنتا تھا، لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا. وہ بڑے اچھے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو الیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا. تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریسی میں مجبور ہو گئے لوگوں کی بات سننی، کیونکہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے. تو وہ چینج، اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے. لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، اپنے ان کے کام نہیں کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے اوپر احسان کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے عوام کی خدمت کرنا. تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے، یہ اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی. یہ سفر ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 30 لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس رسپونڈ کر رہی تھیں، کون سی کم کر رہی ہیں، کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں، کیوں یہ جو میونسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈیلیور کر رہے، گندگی نہیں اٹھا رہے، پانی کے مسئلے، یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں. اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم
चल ही नहीं रहा सही तरह। और ये इंशाल्लाह जो हम अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं और इसकी जैसी इलेक्शन होगी, ये बिल्कुल एक इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम गांव की सतह के ऊपर है। गांव के लोग अपने लोकल नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फंड उन लोगों को जाएगा, कोई किसी के थ्रू नहीं जाएगा। डायरेक्ट जो फंड होगा हर साल वो डायरेक्ट गांव की सतह पे जाएगा, गांव के लोग अपना फैसला करेंगे। और वो सबसे बेहतर तरीका होगा कि जो इनके मसले हैं, म्युनिसिपल मसले, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल के मसले हैं, जो बुनियादी ये जो गंदगी उठाना, जो सीवरेज सिस्टम, जो पानी का, ये हर दुनिया में लोकल गवर्नमेंट मसले हल करती है। दूसरी चीज़, जो बड़े शहर हैं जिस तरह कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इनका अपना अब सिस्टम बनने वाला है, जो कि हम नए अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में लेके आए हैं। तो जो अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। जिस तरह की एक सूबे की गवर्नमेंट बनती है, शहरों की गवर्नमेंट बनेगी, जिसके अंदर जिम्मेदारियाँ होगी कि पानी का मसला कौन, उस लोकल गवर्नमेंट में पानी के मसले कौन हल करेगा, कौन ये जो गार्बेज कलेक्शन है, ये जो गंदगी उठाना है, ये कौन, किसकी ड्यूटी होगी, बिजली जो लोकल एरियाज़ के अंदर कौन मसले हल करेगा। यानी इस लोगों के मसले शहर के अंदर हल होंगे, जो कि लंदन में होता है और पेरिस में होता है। तो ये इस सिटीज़न पोर्टल में ये भी चीज़ सामने आई है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं करता। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है और उनको बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिटीज़न पोर्टल का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पूरी तरह इस्तेमाल किया, और वो इंशाल्लाह जैसे जैसे उनको रिस्पांस मिलेगा वो मज़ीद और इस्तेमाल करते रहेंगे। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिस तरह की मैं देख रहा था, उनको मुश्किलात आती हैं, कई दफ़ा पुलिस से आती हैं। कब्ज़ा ग्रुप का सबसे बड़ा मसला है कि वो बेचारे प्लॉट्स लेते हैं, उनके ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं। तो वो सारी ये इस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी आज मैं कहूँगा कि इसका पूरी तरह इस्तेमाल करें। एक और जगह जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, जो पंजाब में और हर सूबे में, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध में, वो ये है कि लोकल लेवल पे मसलन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन, कहते हैं कि बड़ी जो थानेदार है, जो कि एसी है, उसकी वो जब करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। फिर हमारा काम है कि उनसे हम जवाब तलब करें। और जब उनको भी पता चल जाएगा कि वो जवाबदेह होंगे और आम कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहरी इस सिटीज़न पोर्टल पे आके बता सकता है कि ये हमारे साथ हुआ, तो तब एक खुद ही एक अवाम के पास पावर होगी कि अगर वो बेबस नहीं होंगे कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ तंग कर रहे हैं या देहात में अगर उनसे कोई ज़्यादती कर रहा है, अगर उनसे कोई पैसे मांग रहा है, रिश्वत ले रहा है, उनके काम नहीं कर रहा, उनके पास ये फोरम होगा। तो ये अभी 2 साल में 30 लाख लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, और मैं ये चाहूँगा कि अब मज़ीद इसको और इस्तेमाल करें और हम इसको और बेहतर करते रहेंगे। इसमें अभी तक तो ज़ीरो फंडिंग के ऊपर हम ये चला रहे हैं, लेकिन हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है शहरियों को अपने मसले मसाइल बयान करने का। और हमारे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए एज प्राइम मिनिस्टर बड़ा आसान है कि कौन सी मेरी डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, कौन से मेरे वज़ीर काम कर रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम सही नहीं कर रहे, किस इलाके में ज़्यादा मसले आ रहे हैं, और फिर कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं। मैं देख रहा था कि कौन सी जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके सबसे कम कंप्लेंट्स हैं, बल्कि लोग उनसे खुश हैं। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम देना। जब हमें पता चलेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ये हमारे लिए भी आसान होगा। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं
اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا, اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے, عوام کے اختیارات بڑھیں گے, وہ ان کی آواز سنی جائے گی, وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے, ہماری بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی, اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے آسانی ہوگی گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنے پی ایم ڈی یو کے جتنے بھی بڑے جنونی ہمارے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے, میں آج آخر میں پھر سے آپ کو خراج میں عادل آپ کو اور پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ساری ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یونٹ کو چلایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے, یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ, ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے. کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں. حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اب انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں. تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آ کے ہمارے پہ حکومت کر رہا تھا, اس کا تو وہ تو آزاد لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر رہا تھا, وہ تو غلاموں پہ حکومت کر رہا تھا. تو غلاموں کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد شہریوں کے ہوتے ہیں. اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا, اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے, اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برتاؤ کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی, اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتی تھی بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی. اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں